ارے صاحب یہ تہذیب کیا تہذیب ہے؟ کوئی ایسا پوائنٹ دیکھیے، تہذیب یہ ایک پورا موضوع بدل جائے گا اور اس پہ بول بھی چکا ہوں. تہذیب میں 60% جو بھی دنیا کی تہذیب ہوگی 60% مردان کی ہوتی ہے اور 40% اس میں نسوانیت ہوتی ہے. یعنی 40% ماں کی طرف سے تہذیب آئے گی، 60% باپ کی طرف سے آئے گی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 90% ماں کی طرف سے آتی ہے اور 10% باپ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تہذیب مکے کی تہذیب ہے کہ جس میں 90% ہاجرہ کا حصہ ہے، 10% ابراہیم کا حصہ ہے، اور وہی تہذیب محمد تک آئی جو آج چل رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حج میں زیادہ حصہ ماں کا ہے. تہذیبی حصہ جو ڈالا گیا یعنی زمزم کیا ہے؟ یعنی آپ وہاں کی مٹی نہیں لا رہے ہیں، زمزم کا پانی بھر بھر کے لا، یعنی ماں والی تہذیب جو ہے سفر کر رہی ہے. یعنی باپ کے بتائے ہوئے نام پر 7 چکر تو آپ لگا رہے ہیں کعبے کے، یہ تو ابراہیم کی طرف سے، لیکن صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا، تیز دوڑنا، یہ ماں کی طرف سے. یعنی تہذیب کی تیزی جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہے. تہذیب میں جو تیزی آتی ہے، تو ہر تہذیب میں نسوانیت ضروری ہے. وہ فرانس کی ہو، انگلینڈ کی ہو، یونان کی ہو، عورتوں کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے تہذیب میں. تو اب ظاہر ہے کہ بھئی یہ تہذیب جو ہماری تہذیب ہے اس میں بھی عورتوں کا حصہ تو ہوگا نا، ہونا چاہیے. دنیا کی ہر تہذیب میں تو لکھنؤ کی تہذیب میں بھی آیا. تو حملہ یہ کیا کہ ذرا اس تہذیب میں نسوانیت زیادہ ہو گئی. اب لکھنا شروع کیا اس کے خلاف کہ صاحب اس میں جو تہذیب ہے اس میں نسوانیت زیادہ ہے. لہجہ، الفاظ، محاورے، لباس پہ اعتراض ہوا، لباسوں پہ اعتراض ہوا کہ صاحب یہ باریک کرتے، یہ دوپلی ٹوپیاں، یہ انگرکھے، یہ چکن کا کام، یہ زیورات کی بناوٹ، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ چوڑی دار پیجامہ، ان کا صاحب نسوانیت بہت زیادہ ہے، بہت نسوانیت ہے. اچھا، اعتراض وہاں سے ہوا کہ جو مردانگی کے دعوے دار تھے وہ صوبے زیادہ اس میں ملوث ہوئے اور انہوں نے کتابوں میں یہ سب باتیں لکھنا شروع کی. تو پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے ڈاکٹر سجاد باقر نے طلباء نے کہا صاحب یہ اس تہذیب میں نسوانیت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں آپ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بتائیے میر انیس کو پڑھا ہے آپ نے؟ جس کے کلام میں اتنی تلواریں چمکتی ہوں اور سوار گھوڑوں پہ دوڑتے ہوں، وہاں نسوانیت کہاں سے آئی؟ انیس کیا تو میدان جنگ ہے، جتنی چاہے لڑائی لڑ لو. تو جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہوں، لڑائیاں سن رہے ہوں، علی اکبر کی لڑائی، قاسم کی لڑائی، اور محمد کی لڑائی، حسین کی لڑائی، یہاں تو میدان جنگ کی باتیں ہیں، نسوانیت کہاں سے آ گئی؟ آج بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگریز ڈاکٹر میتھیوز کہتا ہے کہ ہم انیس کے مصروں پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کہا شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. تو انگریز ایسی شاعری پہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی شاعری نہیں کر پاتے. انگریزی شاعری میں یہ بات نہیں ہے، فارسی شاعری میں یہ بات نہیں ہے، عربی شاعری میں یہ بات، دنیا کی کسی شاعری میں یہ بات نہیں جو اردو میں ہے. اور وہ کیوں؟ انیس کی وجہ سے، انیس کی وجہ سے. اور انیس کو یہ روح کیسے مل گئی؟ کربلا کی وجہ سے، محبت حسین کی وجہ سے. اور وہ چیزیں لکھی ہیں، وہ حساسیت بھر دی ہے، وہ نفسیات بھر دی ہے کہ آج بھی ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کریں. چند جملے ہیں اور تقریر کو ختم کر رہا ہوں. ذہن میں کچھ یاد آ رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہے کہ عباس اپنی ذات سے فدائے حسین تھے، فدائے اولاد حسین تھے. لیکن ایک بات عباس نے ایسی کی
کہ جو کائنات کے کسی بھی محافظ نے اپنے مالک کے لیے نہیں کی، وہ سنیا۔ اور اس میں عباس کائنات میں تنہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم حسین کی اولاد کی حفاظت کرنا، اور اس اولاد سے کہا کہ تم اپنی اولاد سے وصیت کر دینا کہ جب تک حسین کی نسل روئے زمین پہ رہے اس کی حفاظت کر دینا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ تفصیلات پھر کبھی عرض کریں گے۔ بعد کربلا امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما تھے، اصحاب و انصار بیٹھے ہوئے تھے کہ عصمت سرا کا پردہ ہٹا اور ایک 14-15 برس کا بچہ، بہت خوبصورت چہرہ اور خوبصورت لباس میں اندر جیسے ہی آیا تو امام اس کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے گلے لگایا، پیشانی کو چوما، پھر اپنی مسند پہ بٹھا دیا اور ساتھ میں بیٹھ کے اس سے باتیں کرنے لگے۔ بہت ہی ادب سے اس بچے نے کچھ باتیں کی اور پھر وہ اٹھ کے واپس جانے لگا تو امام پھر کھڑے ہوئے اسے رخصت کرنے کے لیے، پھر وہ بچہ چلا گیا۔ جتنے اصحاب بیٹھے تھے انصار وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ جب وہ بچہ چلا گیا تو اصحاب نے ہاتھ باندھ کے پوچھا، مولا آپ تو امام وقت ہیں، اس وقت تو آپ سے عظیم کوئی روئے زمین پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا بچہ آیا اور اس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھ گئے، اس کی کیا وجہ؟ کہا بھائی میرے چچا عباس کا پوتا ہے، یہ میرے چچا عباس کا پوتا ہے۔ کہا تو آپ اس کی تعظیم کریں گے؟ تو رونے لگے۔ کہا تم تعظیم کی بات کرتے ہو، جو ہمارے چچا نے کربلا میں ہم لوگوں کے ساتھ خدمات کی ہیں اس کا احسان ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے، تم ایک تعظیم کی بات کر رہے ہو۔